बड़े केस का बड़ा फैसला मंजर-ए-आम पर आ चुका है। तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14-14 साल कैद की सजा सुना दी गई है। बुशरा बीबी ने भी गिरफ्तारी दे दी है। बुशरा बीबी को अडयाला जेल पहुंचने पर बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया है। बानी तहरीक इंसाफ को 10 साल तक अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। एक बार फिर से आपको बताते चलेंगे इस खबर के हवाले से, बड़े केस का बड़ा फैसला मंजर-ए-आम पर आ चुका है। जी हाँ, आपको बताएं कि दौरान समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने बानी पीटीआई से सवाल किया, आपने अपना 342 का बयान जमा करवा दिया है? जिस पर इमरान खान ने कहा कि मैंने बयान तैयार कर लिया है, बुशरा बीबी और मेरे वकला आ जाएं, बयान जमा करवा दूंगा। जबकि बानी पीटीआई ने जज से मुकालमा करते हुए कहा कि आपको इतनी जल्दी क्यों है, मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे तो सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था। इसके बाद बानी पीटीआई गुस्से से कमरा अदालत से बाहर चले गए। बानी पीटीआई ने कहा कि मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मेरे वकला आ रहे हैं। ताहम जज मोहम्मद बशीर ने बानी पीटीआई को वक्त देने से इनकार भी कर दिया है। बादअज़ा जज ने जेल सुपरिटेंडेंट के जरिए इमरान खान को पैगाम भेजा कि आप कमरे अदालत में आए, अपने अपनी कार्रवाई पूरी करनी है। लेकिन बानी पीटीआई ने इस पर मना कर दिया। अदालत में बार बार पुकारे जाने पर इमरान खान को कमरे अदालत में आए तो जज मोहम्मद बशीर ने तोशाखाना केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके अहलिया को 14-14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा भी सुना दी है। ये सारी सूरत हाल थी आज के समाअत की। लेकिन नाज़रीन, आपके लिए तोशाखाना में कब क्या हुआ ये भी जानना ज़रूरी है। इमरान खान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 2018 से 2022 के दौरान अपनी वज़ारत उज़्मा के दौर में बैरून ममालिक से मिलने वाले कीमती तोहफ़े कम कीमत पर हासिल किए और फिर इन तोहफ़े को $6,35,000 में फ़रोख्त किया। सबसे बड़ा इल्ज़ाम इमरान खान पर यह है। इसके अलावा इमरान खान को मिलने वाले तोहफ़े में सऊदी अरब से मिलने वाली कीमती घड़ी भी शामिल है, जिस पर खाना काबा का मॉडल बना हुआ है। इसकी आलमी मार्केट में कीमत अंदाजे के मुताबिक 60 से 65 करोड़ रुपए है। ये घड़ी जो है ये महवरे नज़र थी और इसको बेचने पर यह सारा जो था वो सिलसिला शुरू हुआ था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 21 अक्टूबर 2022 को कहा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत तोशाखाना के तोहफ़े और असासों के हवाले से गलत बयानी की है। इसके अलावा वो इलेक्शन वॉच डॉग की जानिब से सेशन अदालत में एक पटिशन भी दायर की गई, जिसमें चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू करने की इस्तदा की गई है। ये जो तारीखें हम बता रहे हैं आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। 10 मई 2023 को ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना केस में गलत मालूमात फराहम करने पर इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद की। ताहम 4 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट का हुक्म कल अदम करार देते हुए दरख्वास्त गुजार को सुनने और 7 रोज में फैसला करने की हिदायत की है। 4 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट का तोशाखाना फौजदारी केस से मुतालिक फैसला कल अदम करार देते हुए जज को हिदायत की कि दरख्वास्त गुजार को सुनकर दोबारा केस का फैसला किया जाए। और फिर 5 अगस्त को सेशन कोर्ट ने तोशाखाना केस में इमरान खान को 3 साल की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। ये जो कन्विक्शन थी 3 साल वाली, इसको बाद में ओवरटर्न कर दिया गया था। और अब से कुछ देर पहले ये बड़ी खबर आई है कि चेयरमैन पीटीआई, साबिक चेयरमैन पीटीआई और बानी पीटीआई को उनकी अहलिया समेत 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है और इमरान खान पर 10 साल तक अवामी ओहदा रखने पर भी पाबंदी आयद की गई है। और समाअत अब से कुछ देर पहले जारी थी, जिस पर बानी पीटीआई अदालत में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि जज से मुकालमा हुआ कि आपको इतनी जल्दी किस चीज़ की है। कल भी जो फैसला सुनाया गया है वो भी जल्दबाजी में सुनाया गया है और आज भी आप जल्दबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं। मेरे वकला आ जाएं, मैं अपना 342 का बयान जो है वो जमा करवा दूंगा। लेकिन जो जज है मोहम्मद बशीर, उन्होंने वक्त देने से इनकार कर दिया, जिस पर चेयरमैन जो साबिक चेयरमैन अदालत ने कमरा अदालत में बुलाया गया ताकि वो अपना जो है वो कार्रवाई मुकम्मल कर सकें। जबकि बानी पीटीआई ने इस पर भी जो था वो मना कर दिया था। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर मियां नवीद, जबकि काशिफ सलेमान जो कि पीटीआई की रिपोर्टिंग करते रहे हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। काशिफ से पहले रब्ता करेंगे। काशिफ, एक और बड़ा फैसला आ चुका है और बड़ी सज़ा दी गई है बानी पीटीआई को और उनके साथ उनकी अहलिया को भी। टाइमिंग्स कितनी मैटर करती हैं इस सारे केस में? ये है कि ये भी कोई गैर मुतवक्का फैसला नहीं है। सियासी हल्कों में ये बात हो रही थी कि इलेक्शन से कबल जो है वो जो बानी चेयरमैन है तहरीक इंसाफ, उनको सजा सुनाई जाएगी। और जहां तक टाइमिंग की बात है तो टाइमिंग इस हवाले से आम है कि इलेक्शन से कबल ये सजा सुनाई गई है। मैं यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि जिस जज साहब की जानिब से, मोहम्मद बशीर की जानिब से जो ये आज सजा सुनाई गई है, इससे कबल 2018 में नवाज शरीफ को भी इन्होंने ही सजा जो है
وہ دی تھی اور 10 سال کے لیے جو تھا ان کو سزا سنائی تھی. اور آج جو ہے اور نواز شریف کو جو سزا سنائی گئی تھی وہ ایمن فیلڈ کیس کے اندر سنائی گئی تھی, اور آج بانی چیئرمین جو ہیں ان کو توشہ خانہ میں سزا سنا کے سیاسی حلقوں میں تو یہ بات ہے کہ سکور جو ہے وہ برابر کر دیا گیا ہے. دونوں کو سزا جو ہے وہ الیکشن سے چند دن پہلے سنائی گئی تھی. اب یہ ٹائمنگ کی جہاں بات ہے تو اس حوالے سے اب یہ دیکھنا ہے کہ جو تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر ہیں وہ بھی اس چیز کے لیے تیار تھے, اور ان کے رہنماؤں کو یہ پتا تھا کہ جو بانی چیئرمین ہے ان کو اس کے اندر سزا ہو جائے گی. اور اب اس کا جب سزا محمد نواز شریف کو ہوئی تھی تو سیاسی طور پر تو جو سیاسی شخصیات رہنما قائدین ہوتے ہیں ان کو اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ الیکشن کے اندر جو ایک الیکشن کی صورتحال ہوتی ہے اس کے اندر تو ہم نے نہیں دیکھا کہ ان کو فائدہ ہوا, بلکہ ان کی سیٹیں جو ہیں وہ کم ہوئی اور وہ اقتدار میں نہیں آ سکے. تو سیاسی طور پر تو جہاں ان کی مقبولیت اور سمپتھی جو ہمدردی کا ووٹ ہے اس میں اضافہ ہوگا, لیکن جہاں تک بات ہے کہ جس طرح سزائیں آ رہی ہیں تو اب ان کے اقتدار میں آنے کا تو طریق انصاف کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. اور ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ جس طرح مسلم لیگ نون کو سیاسی طور پر تو فائدہ ہوا لیکن الیکشن کے اندر نہیں ہوا. اب یہ عمران خان کی غلطی تھی کہ وہ سیاسی لوگوں کے ساتھ اس وقت بیٹھنے کو تیار نہیں تھے. اگر اس وقت یہ اپنے دور اقتدار میں سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھتے, معاملات کو سیاسی طور پر لے کے چلتے تو آج ان مشکلات کا ان کو سامنا نہ کرنا پڑتا. اب ان کے جو تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں گور خان, ان کا بھی کہنا ہے کہ جو عدلیہ ہے وہ دباؤ کے اندر یہ فیصلے دیے جا رہے ہیں, ہمیں حق دفاع نہیں دیا گیا, کراس ایگزامینیشن جو ہے وہ بھی نہیں کرنے دیا گیا, ہمیں اپیل کا حق حاصل ہے, ہم اس پہ اپیل کریں گے, ہمیں دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ہم مایوس نہیں ہوں گے. تو وہ اب سب سے اس میں ایک اچھی بات یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ تحریک انصاف نے جو ہے اب میچورٹی کا جو ہے وہ دکھا رہے ہیں اور سیاسی طور پر ہی اپنی جدوجہد کو کرنا چاہتے ہیں, جمہوریت کے اندر رہ کے کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے الیکشن کے بائیکاٹ کی کوئی بات نہیں کی. یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ سسٹم کے اندر رہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. تو آج اب یہ جو احتساب عدالت کی جانب سے جو 14 سال قید بامشقت اور 1 ارب 57 اچھا کروڑ سلیمان روپے یہ بھی بتائیے گا, کاشف سلیمان یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے یہ توشہ خانہ ریفرنس کا فیصلہ آیا ہے تو بیرسٹر گوہر کی طرف سے یہ جو ہے رد عمل اس پہ سامنے آیا ہے کہ اب جو ہے ان فیصلوں کا جواب ہم ووٹ کے ذریعے دیں گے, تو آپ کو لگتا ہے کہ ووٹ ملیں گے ان کو عوام کی طرف سے اس بار؟ جی, میں نے جیسے کہا کہ ہم نے دیکھا ماضی میں بھی کہ سیاسی طور پہ تو لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک ہمدردی پیدا ہوتی ہے. وہ جو ہے وہ جب 2018 کے اندر نواز شریف کو 10 سال کی سزا سنائی گئی تھی تب بھی یہ ہمدردی پیدا ہوئی تھی, لیکن وہ ووٹ کے اندر اس طرح کنورٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آئی. تو اب بھی جو یہ ہے سیاسی طور پہ تو یہ فائدہ ہوگا, مظلومیت کا, ہمدردی کا ووٹ تو ہو سکتا ہے, لیکن جس طرح سزائیں دی جا رہی ہیں تو ان کے اقتدار میں آنے کا راستہ جو ہے وہ نظر تو نہیں آتا مجھے کہ اب اقتدار میں انہیں کون لائے گا. یہ کہہ ضرور رہے ہیں کہ جی ووٹ کے ذریعے جو ہے لوگ ہمارے لیے نکلیں گے اور ووٹ کریں گے, تو ہر سیاسی جماعت یہ کہتی ہے, لیکن ان کے لیے آہستہ آہستہ جو دائرہ کار ہے وہ تنگ, ان کے گرد جو گھیرا ہے وہ تنگ ہوتا جا رہا ہے اور ان کی مشکلات میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے. اور جہاں تک اس کیس کی بھی بات کرتے چلے جائیں تو جس طرح اپنے دور اقتدار کے اندر تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ دوسری جماعتوں پہ یہ الزام لگاتے تھے کہ وہ توشہ خانہ کے جو تحائف ہیں وہ لے جاتے ہیں اور ان کو بیچ دیتے ہیں, تو ان کے دور میں بھی جو تھے وہ تحفے بیچے گئے, ان کی مارکیٹ ویلیو کے اوپر جو ہیں وہ سوال اٹھے. وہ ایک گھڑی کی بات ہوئی, اس کی رقم کی ادائیگی کی بات ہوئی اور پوچھا گیا کہ یہ گھڑی کہاں بیچی گئی ہے, تو جس دکان کے حوالے سے بتایا گیا کہ اس دکان پہ بیچی گئی ہے تو اس شخص دکاندار نے بھی کہا کہ یہ میں نے نہیں خریدی. تو اب یہ جو ان کے حوالے سے جو انہوں نے بھی بتانا تھا کہ یہ جو توشہ خانہ کی جو چیزیں انہوں نے لی کہاں بیچی وہ بھی اس کو ثابت تو نہیں کر سکے.
کہ یہ کتنے کی بیچی، کس کو بیچی، اور وہ منی ٹریل کہاں آئی، کس اکاؤنٹ میں وہ پیسے آئے. تو اب لیکن اس کے اندر یہ ضرور ہے کہ کاشف جتنے آپ ہمارے ساتھ ہی موجود چیزیں رہے گا. ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف لاہور رنگ میاں نوید نے. میاں صاحب شکریہ آپ وقت کے لیے. یہ بتائیے گا کہ ابھی آج ایک اور بڑا فیصلہ آ چکا ہے، 14 سال قید بامشقت. آپ سے بھی وہی سوال کرنا چاہوں گا، ٹائمنگز کتنی میٹر کرتی ہیں، اور جو لوگ یہ فیصلے دیکھ رہے ہیں ان کے ذہنوں پہ یہ ٹائمنگز کتنی زیادہ امپیکٹ بنائیں گی 8 فروری کے الیکشن کے دن؟ دیکھیے جی، اس سے پہلے جو ہے وہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی اگر بات کریں تو کافی حد تک ان کو جو ہے وہ ایک جھٹکا لگ چکا ہے. ابھی تو ایک کل سزا آئی تھی اور ایک آج جو ہے وہ بانی تحریک انصاف کو جو سزا ملی ہے، اس سے یقینی طور پر جو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر حلقوں کی بات کریں، اس سے پہلے جو ہے وہ میں نے بھی کچھ حلقے چلے ہیں وہاں پر، تو پہلے ہی جو ہے وہ کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا آزاد امیدوار طور پر کس نشان سے کون. بہت ہی کم حلقوں میں ایسا ہوگا کہ لوگوں کو پتا، اگر لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ الیکشن کون لڑ رہا ہے. ایک تو یہ ہے، پہلے جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار یہ پارٹی ہو چکی تھی. اس کے بعد اب جو اگر ٹائمنگ کی آپ بات کریں، یقینی طور پر یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ فیصلہ ضرور آئے گا الیکشن سے پہلے، جس طرح نواز شریف کے خلاف فیصلہ آیا تھا. تو اب یہ فیصلہ ایک ڈنگ پڑے گا پاکستان تحریک انصاف کو. سیاسی طور پر لانگ ٹرم کی اگر بات کریں تو ہو سکتا ہے ان کو فائدہ ہو، لیکن فی الوقت جو ہے وہ ایک سزا کا آنا، اور پھر پہلے 10 سال پھر 14 سال کی سزا کا آنا، اور محل تو پہلے ہی وہ ہو چکے ہیں، تو اس میں بھی محلیت جو ہے اس میں بھی جو ہے وہ دی گئی ہے. تو ایک اس فیصلے کے باعث جو ہے وہ پہلے ٹوٹ کا شکار ہونا، اور پارٹی کا جو لیڈر ہے وہ جیل کے اندر ہے، پھر اس کو سزا ہو گئی ہے، تو کافی حد تک جو ہے وہ فرق تو پڑے گا. دیکھیں، ایک تو ان کے پاس انتخابی نشان جس طرح بلہ ہے وہ بھی نہیں ہے. وہ چونکہ انتخابی نشان ایک ان کا مشہور انتخابی نشان تھا، عرصہ دراز سے وہ اس کے اوپر الیکشن لڑ رہے تھے، وہ ان سے چلا گیا. اس کے بعد اب مسئلہ حلقوں کے اندر یہ ہے کہ میں تو مختلف حلقوں میں گیا ہوں، جس طرح کمپین ایک الیکشن کے اندر ہونی چاہیے اس طرح ان کی کمپین جو مہم ہے وہ پہلے چل نہیں رہی. اوپر سے یہ فیصلہ آ چکا ہے، وہ فیصلے آ چکے ہیں، تو اس کا لانگ ٹرم تو کوئی شاید پاکستان تحریک انصاف کو جو اس کا فائدہ ہوگا فی الوقت جو ہے وہ موجودہ الیکشن جو آنے والے ہیں اور کچھ دن باقی رہ گئے اس الیکشن میں، ایک ہفتہ تقریباً جو ہے اس الیکشن میں آنے والا ہے، اور اس حلقے میں جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ جو ہے وہ اس طرح جس طرح پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ چاہتی ہے یا تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے کہ وہ اس طرح جا کر جو ہے وہ ووٹ ڈالے گا. کیونکہ حلقوں کے اندر جو کمپین ہے اور پھر کینڈیڈیٹوں کا نہیں پتہ کینڈیڈیٹ کون کھڑے ہیں، نہ وہ اپنی کمپین کر رہے ہیں. کیمپوں کی بات کریں تو کیمپ بھی ان کے بہت کم نظر آ رہے ہیں. تو یہ ایک صورتحال ہے کہ جس طرح نون لیگ کے ساتھ اس دور میں اور جج بھی سیل سے سزا آئی تھی، اس کے بعد نون لیگ کو جس طرح جو ہے وہ مسائل کا سامنا تھا. اور اگر نون لیگ کی بات کریں تو پھر بھی جو ہے وہ آفٹر الیکشن وہ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ جدوجہد جاری رکھی مریم نواز نے اور باقی ان کی جو لیڈرشپ نے، اور وہ جاری جدوجہد کے بعد ان کو ایک ٹائم ملا کہ وہ جو ہے وہ واپس اسی گیم میں پھر واپس ٹھیک آئے. ہے، بیورو چیف لاہور رنگ میاں نوید ہمارے ساتھ موجود ہے، جبکہ ان کے ساتھ کاشف سلمان بھی موجود تھے. بڑی سزا سنائی گئی ہے آپ سے کچھ دیر پہلے، 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے.